حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت نفسي بالحي الذي لا يموت ودفعت عني كل سوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی حمد و ثنا سید المرسلین قائد الغر المحجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام سامعین ذی احتشام آج کے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں دست بستہ عاجزانہ دعا ہے کہ وہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے اور یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، اور اگر آخری ہو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے ماہ رمضان مبارک میں جو اس کی رحمت سے حصہ پاتے ہیں، اور اللہ ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ رکھے۔ یہ دعا بڑے بڑے اکابر سے مروی ہے کہ رمضان شریف کے آخر میں وہ دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد، یا اللہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا، اور اگر بنانا ہو تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن پہ تیری رحمت ہے، ان میں نہ رکھنا جو تیری رحمت سے معروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مدرسے کے 25,000 اور یہ ختم کرے گا جل وعلا شانہ کا بے پایاں شکر و احسان ہے۔ اس مالک نے اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے سال کے اندر کچھ ایسے دن، کچھ ایسے مہینے، کچھ ایسی راتیں رکھی ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بالخصوص جمعۃ المبارک یہ وہ دن ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور فرمایا جمعہ کا دن میری امت کے لوگوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔
اور پھر ماہ رمضان مبارک جس میں ہر نیکی کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، تو یہ اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ پاک صاف ہو کر جمعہ والے دن مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور آخر تک کوئی فضول بات نہیں کرتا، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دعا میں، ذکر میں، تسبیح میں، استغفار میں رہتا ہے، کوئی فضول بات ہنسی مذاق کی نہ کرے، وہ جب مسجد سے جمعہ کے بعد باہر نکلتا ہے تو وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس ذات کی مہربانی ہے۔ فرمایا ہر جمعے والے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے، اور اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ دعا جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ دعا اور جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ صلہ لگ جانے سے معنی بدلتا ہے، اور یہ جو صلات ہیں ان کا ایک الگ علم ہے پورا، جو دلچسپی رکھتے ہیں عربی گرامر سے، لینگویج سے، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ یعنی دعا کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے اور بد دعا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو قبولیت والی گھڑی میں اگر دعا نکل جائے زبان سے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، بد دعا نکل جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا اور بد دعا کا اثر کم از کم 3 نسلوں تک جاتا ہے، کم از کم 3 نسلوں تک۔ آپ کو کسی نے دعا دے دی، 3 نسلوں تک اس کی برکت جائے گی، اور خدا نہ خواستہ کسی کو بد دعا لگ گئی تو وہ 3 نسلوں تک جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے حوامہ۔ مجھے اس کتاب کا تعارف شروع میں 1994-95 میں ایسے ہوا کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھتے پڑھتے یہ بات آئی کہ آپ نے حضرت خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا کا ذکر کیا، جو دعا آج بھی مشرق و مغرب میں امت کے لوگ پڑھتے ہیں، اس کی برکات ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہوا یوں تھا کہ حضرت خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جہاز میں، بحری جہاز میں سفر فرما رہے تھے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد کے بزرگوں میں سے بڑے بزرگوں میں ہیں، پورا سلسلہ شاذلیہ ہے ان کا، اور بہت عظیم شخصیت گزری ہے، کمال کے درویش تھے۔ 300 سے زیادہ عیسائی بھی اس بحری جہاز میں بیٹھے تھے کہ اچانک ہوا مخالف چلی اور جہاز کا چپو خراب ہو گیا۔ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنا کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ اب ہمارا آخری وقت ہے، سمندر میں جہاز ڈوبنے لگا ہے۔ ہوا مخالف چلی تو جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ عیسائی اپنے طور پر اللہ کو یاد کرنے لگے۔ خواجہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اونگ سی آئی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت۔ سبحان اللہ،
اور آپ نے دعا پڑھی اور میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا، جب اونگ ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی تو جہاز کنارے لگ چکا تھا۔ اس دعا کو کہتے ہیں دعائے حزب البحر۔ اس میں ایک جگہ الفاظ آتے ہیں وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ، یا اللہ اس سمندر کو ہمارے تابع کر دے، یہ ہم پر قابو نہ پا سکے، ہم اس کے سامنے عاجز نہ ہو سکیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس جملے پہ حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اس طرح کھولے، سمندر نے راستہ دے دیا، جتنے وہاں عیسائی بیٹھے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی عظیم شخصیت تھے، بعد میں کسی نے آپ سے کہا، کیونکہ حجت کرنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، کہ اس دعا میں تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کے نہیں ہیں، حدیث کے نہیں ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو دعا کے الفاظ ہیں وہ قرآن کی مجید کی آیتوں کی سیٹنگ ہے۔ سورہ یاسین کی کچھ آیات ہیں، سورہ حامیم کی پہلی آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اور درمیان میں حدیث کی دعائیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ باقی جو نبی پاک علیہ السلام نے اس دوران ان کو بتایا، تو کسی نے کہا کہ اس کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتے، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں اخذتها كلها من فی رسول اللہ، میں نے ایک ایک حرف اور لفظ اس کا رسول پاک کی زبان سے سنا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دعا ہے، تیزی کے ساتھ آپ ایک ایک مرتبہ پڑھیں تو 7 منٹ کم از کم لگ جاتے ہیں، کافی بڑی دعا ہے، تو وہ فوراً ان کو یاد کیسے ہو گئی؟ یاد رکھیں اس میں یاد کرنے والے کی بات نہیں ہوتی، یاد کرانے والے کا کمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، جو نبیوں سے ظاہر ہو تو معجزہ کہا جاتا ہے، نیک بندوں سے اور لوگوں سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ورنہ دیکھیں قرآن مجید کی پوری سورت اترتی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کو یاد ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ اکرام کو لکھواتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی آپ یہ دنیا میں تجربہ کر لیں، کسی بندے پر وہ ایک تقریر کرے اور آپ اس کی تقریر کو ریکارڈ کر لیں، صرف 5 منٹ کا بیان کرے زبانی، اور پھر دوبارہ اسے کہے کہ دوبارہ وہی تقریر کرے، وہ بھی ریکارڈ کر لیں، الفاظ اور جملہ میں فرق آ جائے گا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ پوری سورہ بقرہ جیسی لمبی صورتیں ایک بار پڑھتے تو دوبارہ پڑھتے تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے، یہ یاد کروانا اس کا کام ہے۔ جب قرآن مجید نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جلدی پڑھتے تھے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ہوتا ایسے تھا کہ جبریل علیہ السلام جب آ کر بیٹھتے تو ان کے دل کا جو نور ہے عرش عظیم سے، وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے قلب پر عکس آ جاتا تھا اور آپ جبریل سے پہلے آیت پڑھ دیتے تھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند مقام ہے۔ کبھی جبریل امین جب وحی لے کر آتے، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق کو وہ سناتے تو آگے والے الفاظ جو آگے آ رہے ہوتے حضرت عمر کی زبان پہ پہلے جاری ہو جاتے۔ ہوتا ایسے ہے کہ یہ ایک روحانی سا معاملہ ہے، یہ سینوں سے سینوں کا تعلق ہوتا ہے، یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، تو دل سے آئینہ اس کو اخذ کر لیتا ہے، کیچ کر لیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ نے جو آیہ مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے جب وہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، جب پہلی بار وہی اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ اکرام کو سنائی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک پھٹکے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک ہم نے لوتھڑا بنایا،
پھر اس لوتھڑے کو ہم نے ہڈیاں دیں، ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے، کیسی بابرکت ذات ہے، کیسی اس کی تخلیق ہے۔ تو یہ آخری جو الفاظ ہیں ان پر سرکار پہنچے نہیں تھے، تو حضرت عمر کی زبان سے نکل گیا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ نے جہاں تک پہنچے اس سے آگے کون سی آیت ہے؟ فرمایا آگے وہی الفاظ ہیں اے عمر جو اللہ نے تیری زبان پہ جاری کر دی۔ یہ سینوں کا سینوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسے یاد کرواتا ہے، نبیوں کو ایسے یاد کرواتا ہے، تو بڑی بڑی صورتیں، بڑی بڑی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو دعائے حزب البیر سرکار پڑھتے گئے، خواجہ ابوالحسن شاذلی کو یاد ہوتی گئی۔ تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پڑھتے تھے اس دعا کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر پڑھنا چاہے تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ہوا میں، اس کو سامنے رکھے، اور اس میں جو اس کے پڑھنے کے آداب ہیں، طریقے ہیں، اس میں جو راز لکھے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے پڑھے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں اس کتاب کی تلاش میں تھا، الحمدللہ مل گئی ہوا میں۔ تو اس میں بڑی چیزیں ملیں، ان میں سے ایک بڑی خاص بات جو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ جو دعا کا اثر ہے بندے پہ رہتا ہے تو بد دعا کا بھی رہتا ہے۔ بد دعا کا اثر کئی نسلوں تک رہتا ہے۔ بد دعا سے خدا کا غضب ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ کا غضب جب ظاہر ہو جائے تو اس کا اثر کافی عرصے تک رہتا ہے۔ میں اس کی، اور جہاں اللہ کی رحمت کوئی ظاہر ہو جائے اس کا اثر بھی عرصے تک رہتا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے تھا اس مقام پر جس مقام پہ حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اس دریا پر میں موجود تھا۔ تو میں نے وہاں ایک جگہ دیکھا کہ ایک مچھلی ہے، کچھ مچھلیاں ہیں جن کا آدھا حصہ سائیڈ کا نہیں ہے، عجیب الخلقت مچھلی ہے مچھلی، لیکن ایک حصہ سارا اس طرح نکلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کاٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں ایک مچھلی ساتھ رکھی تھی جس کو تھوڑا سا کھایا تھا، اور وہاں جب پہنچے تو وہ مچھلی کھائی ہوئی جو تھی وہ زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی، آدھا حصہ تھوڑا اس کا کھایا ہوا تھا، وہ اس مچھلی کی نسل ہے، آج تک اللہ نے اس کو چلایا ہوا ہے۔ یعنی مچھلی پر جو اثرات ظاہر ہوئے وہ اس کی آگے نسل پہ جاری ہوئے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کی شرح العصیدۃ الشہدہ میں امام خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ترکی کے ایک علاقے میں ایک ایسے نسل کے لوگ ہیں جن کے دانت نہیں ہوتے، بالکل منہ دانتوں سے خالی ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بندے کی نسل ہے جس نے جنگ احد میں سرکار کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، جس کے تیر سے حضور کا دندان مبارک شہید ہوا، اس کی نسل سے دانت ختم ہو گئے۔ تو اثرات رہتے ہیں، رحمت کے بھی رہتے ہیں، غضب کے بھی رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی قرآن میں حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے اس لفظ کے پڑھنے سے بد دعا کا اثر ختم ہو جائے؟ چونکہ جو کلام ہے اللہ کے نبی کا کلام بھی معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ ہے، اور ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں قرآن میں اور حدیث میں جن کے ذریعے سے اثرات ختم ہو جائیں، شے کی ماہیت چینج ہو جائے۔ ایسے کلمات ہیں جن سے لوگ تانبے سے سونا بنا لیتے ہیں، تانبے سے چاندی بنا لیتے ہیں۔ اللہ قلب ماہیت پر قادر ہے کہ شے کی حقیقت کو بدل دے، شے کی حیثیت کو بدل دے۔ آپ معجزات نہیں پڑھتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عکاشہ، بدر کی جنگ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب وہ
مجبور ہو کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں لڑنا چاہتا ہوں لیکن تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے دیا اور میں اس سے لڑو، انہوں نے ہاتھ میں لی تو وہ تلوار بن گئی۔ اور حضرت عکاشہ فرماتے تھے کہ اس میں معجزے کی تاثیر یہ آ گئی کہ تلوار تو دشمن کے قریب جا کے مارنی پڑتی ہے، میں تھوڑے فاصلے سے اگر مارتا تو وہ تھوڑا لمبا ہو کر جا کر دشمن کو لگتی تھی۔ یہ قلب مائیت ہے، لکڑی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی کہ وہ تلوار لوہے کی بن گئی۔ یہ قلب مائیت ہوتا ہے، یعنی ایسے کلمات قرآن کے اندر ہو سکتے ہیں، حدیث کے اندر ہو سکتے ہیں جو چیز کے اثرات کو بدلیں، شے کی حقیقت کو بدلیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی، ہم نے ایک عرصہ پہلے وہ شائع کر کے تقسیم بھی کی تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک۔ فرمایا کہ یہ دعا جو آخر تک ہے، جب کوئی بندہ پڑھتا ہے کسی ٹینشن میں ہو، کسی حزن میں ہو، کسی بڑی پریشانی میں ہو، تو صرف پریشانی دور نہیں ہوگی، اللہ اس کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ قلب ماہیت ہے، شے کی حقیقت کو چینج کرنا، شے کی حیثیت کو چینج کرنا، اس کے اعتبار کو تبدیل کر دینا۔ شاہ ولی اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا کلمہ بھی ہے کہ کسی بندے کو بددعا لگ گئی کسی کی، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ میں نے متعدد مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے اور پھر سناتا ہوں۔ گھروں میں خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بددعائیں دیتی ہیں، بندوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کو، جانوروں کو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے اپنے جانور کو بددعا دی، سرکار نے جاتی ہوئی بددعا کے اثر کو دیکھ لیا، اپنے جانور کو بددعا دی تو حضور پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے جانوروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو بددعا نہ دیا کرے، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا اگر کسی بندے کو یہ اندازہ ہو کہ مجھے کوئی بد دعا کا اثر ہے، وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ بد دعا کے اثر کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ حالانکہ 3 نسلوں تک رہنے والی چیز ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کے اندر برکت یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بد دعا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے اور اس بندے پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا، دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث مروی ہے، تو حضور نے فرمایا الا ادلک الا کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا راستہ نہ بتاؤں کہ اس خزانے کو حاصل کرنا چاہو؟ جنت کا خزانہ اس دنیا میں بھی اگر حاصل کرنا چاہو، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ شے کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ کثرت کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے عرض کیا ہے کہ کثرت سے پڑھا جائے، تو کثرت کی تعداد یہ بیان کی جاتی ہے کہ 300 بار جو چیز پڑھ لی جائے وہ کثرت کی تعداد میں آ جاتی ہے۔ 300 مرتبہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کثرت سے پڑھ لیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 300 بار کوئی چیز پڑھ لی جائے۔ اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ جو 300 کا عدد ہے یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ صلاۃ و تسبیح سے لیا گیا، جس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے 300 مرتبہ۔ اور صلاۃ و تسبیح کے بارے میں حضور نے فرمایا جو بندہ ہر جمعہ کو پڑھے، ہر ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھے، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھے، جو یہ پڑھ لیتا ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس دن نصیب فرمایا۔ میں نے آج قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے سورہ قدر کے ساتھ تلاوت کی، لا یاتیہ الباطل
من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محفوظ کتاب ہے کہ باطل کو اس کے آگے سے اور پیچھے سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ محفوظ کتاب ہے۔ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ محفوظ نہیں رہی، لوگوں نے تورات میں تبدیلی کر دی، انجیل میں تبدیلی کر دی۔ قرآن مجید میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ محفوظ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ذمہ رکھا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ باطل آگے اور پیچھے سے قرآن پر حملہ نہیں کر سکتا؟ اس کی متعدد تفاسیر کی گئی ہیں، جن میں سے دو تفسیریں زیادہ قابل قبول لگتی ہیں۔ فرمایا پہلی تفسیر یہ ہے اس کی، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی کے اندر یہ تفاسیر جمع کی ہیں، اور بھی تفاسیر میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ شیطانی قوتوں کو یہ طاقت نہیں کہ اس قرآن سے کسی آیت کو نکال سکیں یا کسی اور جملے کو ڈال سکیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پکڑا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنا اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے۔ مامون الرشید بادشاہ، اس کا واقعہ بڑی کتب کے اندر موجود ہے۔ دلائل النبوہ امام بہقی کی 8 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ دلائل النبوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی دلیلیں کیا ہیں، اور یہ ایک اہم موضوع ہے۔ اس میں معجزات کو لایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ظاہر ہوئے، اور معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ مامون الرشید بادشاہ علمی ذوق رکھتا تھا، اور اس کے پاس علماء کا ایک مجمع ہوتا تھا۔ صبح فجر کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہونے تک علمی محفل ہوتی تھی، علماء آتے تھے، شاعر آتے تھے، ادیب آتے تھے، گفتگو ہوتی۔ اور مامون خود بڑا بلیغ تھا، عربی کا ماہر تھا، قرآن کا ماہر تھا، حدیث کا ماہر تھا۔ اور جب وہ گفتگو ہوتی تو حاکم اور محکوم کے پردے ہٹا دیے جاتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ ڈرتا اور اب بات کھل کے نہ کر سکے، وہ کہتا تھا کھل کے اپنے بات کرو، دلیل پہ زندہ رہو، دلیل سے بات کرو۔ اور امام ابن عبد ربہ نے العقد الفرید کے اندر جو مامون الرشید کا ایک مناظرہ لکھا ہے، وہ غالباً 13 صفحات پر، میرے پاس وہ کتاب 8 جلدوں کی عربی زبان میں موجود ہے، اختجال المأمون علی الفقہاء، مامون کا 40 علماء کے ساتھ مناظرہ۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے، امت میں اپنی اپنی سوچیں ہیں، اپنی اپنی نظریات ہیں۔ مامون الرشید کا یہ دعویٰ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آیا اس کو کمال ملا، اس کو فیض ملا، لیکن نبی پاک کے بعد سرکار کی ساری امت میں جو مقام علی مرتضیٰ کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے جو اوروں کو نہیں ملے۔ اس پر 40 فقہاء کے ساتھ مامون کی گفتگو ہوئی، 5-6 گھنٹے تک گفتگو جاری رہی۔ اور لوگوں کو چھوڑیے، اردو کی کتاب دیکھنی ہو تو علامہ شبلی نعمانی کی المامون، جو مامون الرشید کی حالات پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس مناظرے کو پڑھا، انصاف کی بات یہ ہے 40 بندے بے بس ہو گئے، مامون کا پلہ بھاری رہا۔ اس نے ایسے کتاب و سنت سے دلائل دیے۔ اس میں یہ بات بھی اس نے کی کہ مجھے بتاؤ علی کے علاوہ کون ہے جس نے کافر اتنے مارے ہیں؟ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 39 اکیلے مولا علی نے اپنی تلوار سے مارے۔
11 وہ دوسروں کی مدد کی زخمی کرنے میں۔ اللہ نے جس کی تلوار سے اتنا کام لیا، اللہ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ مامون الرشید کی محفل میں ایک بندہ داخل ہوا، اس کی پرسنالٹی ایسی شاندار تھی کہ لوگ اٹھ کے دیکھنے لگے۔ اس کی خوبصورت زلفیں، وجود سے اس طرح خوشبو آ رہی ہے، اور اس نے آ کر ایسی علمی باتیں کی، سب کو حیران کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں۔ مامون الرشید کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے بعد میں اس کو روک لیا اور کہا کہ اگر آپ اسلام کو قبول کریں، یہ آپ کو اللہ نے فصاحت، ایسے جب وہ بول رہا تھا جیسے موتی رول رہا ہو، جب وہ گفتگو کرتا تھا تو دلوں پہ اثر کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنا مذہب عیسائیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مامون الرشید نے کوئی زور نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ محفل میں داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اس نے کتاب و سنت پر اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کی، سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب اس کا بیان ختم ہوا تو ہارون الرشید نے کہا جب میں نے دعوت دی تھی تو نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ کیا وجہ ہوئی کہ تو اب دوبارہ سال کے بعد آیا ہے، تو مسلمان ہو کر آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں علم تو میرے پاس تھا، اللہ نے یہ بھی صلاحیت دی کہ میں لکھتا بہت اچھا ہوں، خوش نویس ہوں، میں کاتب ہوں۔ تو میں جب یہاں سے واپس جانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کو آزمائش کرتا ہوں، ان کی چیکنگ کرتا ہوں، میں پرکھتا ہوں، جس مذہب پر مجھے تسلی ہو گئی یہ حق ہے میں اس کو قبول کر لوں گا، عیسائیت کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے انجیل کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، خوبصورت کر کے، شاندار قسم کے خوبصورت، میں نے 3 کاپیاں بنائیں، ہر پاک کاپی میں تبدیلی کی، کسی آیت کو نکال دیا، اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا، پوری صورتیں نکال دیں، پورے مضمون نکال دیے، اپنی طرف سے چیزیں ڈال دیں، تبدیل کر کے انجیل کو میں نے کچھ نسخے لکھے، 3 نسخے میں نے تورات کے لکھے، اس میں سے آیتوں کو نکالا، اپنی طرف سے جملے ڈالے، تبدیلی کر کے خوبصورت نسخے، اور پھر 3 نسخے میں نے قرآن کے لکھے، جس میں کچھ آیتیں نکالی، کچھ صورتیں نکالی، اپنی طرف سے مضامین ڈال دیے، جملے ڈال دیے، الفاظ ڈال دیے۔ پھر میں وہ جو 3 انجیل تھے لے کر گرجوں میں گیا، عیسائیوں نے قبول کر لیا، مجھے انعامات دیے، مجھ سے خرید لیے۔ 3 تورات کے نسخے میں کلیساؤں میں لے کر گیا، یہودیوں کی عبادت گاہوں میں لے کر گیا، ان کے پادریوں نے مجھ سے وہ لے لیے، خرید لیے، اور انہوں نے تعریف کی، خراج تحسین پیش کی، مجھے اپریشیٹ کیا۔ 3 نسخے لے لیے، مجھے پیسے بھی دیے، دولت بھی دی۔ پھر میں 3 نسخے مختلف لوگوں کے پاس لے کر گیا، مسجدوں میں گیا، علماء کے پاس لے گیا، مسلمانوں کے پاس لے کر گیا، کسی نے بھی مجھ سے وہ قبول نہیں کیا۔ اس نے دیکھتے ہی چیک کر کے کہا کہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، یہ کلام محفوظ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک نسخہ کسی مسلمان نے نہیں لیا۔ اسی دل سے میرے خیال میں یہ بات آ گئی، یہ قرآن کا دعویٰ سچا ہے کہ یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ نے خود اٹھائی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری۔ فرقانہ ذالک سبب ایمانی، ان ذالک سبب ایمانی، یہ میرے ایمان کا سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کے اندر اس کتاب کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ پہلی جو آسمانی کتابیں ہوتی تھیں وہ صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، امتیوں کو یاد نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، امت دیکھ کے پڑھتی تھی۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس من کتب اللہ کتاب یقرأ ظاہرا الا القرآن، فرمایا اللہ کی جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ کوئی زبانیں نہیں پڑھ سکتا تھا نبیوں کے علاوہ، لیکن جب قرآن کی باری آئی فرمایا اے میرے نبی، اے محمد مصطفیٰ، آپ کے سینے تو محفوظ ہوگی، قیامت تک آپ کی امت کے دلوں میں بھی یہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس آیت کی بھی متعدد تفاسیر کی گئی ہیں، جو سب سے بہترین تفسیر ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جو اس قرآن کو یاد کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے وہ یاد کرنے کے لیے بیٹھے، آسانی پیدا کرنا پھر میری قدرت کا کام ہے۔
اس لیے 70 سال کا بوڑھا قرآن کو یاد کرنا چاہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، 3 سال کا بچہ کرنا چاہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہمارے پاس ہے یہ 90-95% امام محمد کے ذریعے آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اور بھی شاگرد تھے لیکن ان کی فقہ کو جو زیادہ محفوظ کیا ہے امام محمد نے۔ ان کی صرف 6 کتابیں ہی دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ فقہ کے کس سمندر کے اندر وہ ہے۔ مبسوط، زیادات، سیر کبیر، سیر صغیر، 6 کتابیں حضرت امام محمد کی ہیں، عربی زبان میں ہے، کچھ کے ترجمے بھی ہو گئے۔ یہ 13-14 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ امام ابو حنیفہ کے پاس آئے۔ اب استاد بھی صاحب نگاہ اور امام محمد کی صلاحیتوں کا اندازہ کریں۔ مسئلہ جب کوئی بندہ پوچھتا ہے نا تو سوال سے اس کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے کا انداز دیکھیے، امام محمد نے مجلس میں امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ایک لڑکا بالغ نہیں تھا، ایک بچہ بالغ نہیں تھا، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، رات کو سویا تو وہ بالغ ہو گیا، اب فجر کے ٹائم وہ نماز دہرائے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس نے عشاء پہلے پڑھ لی ہے، اس پہ فرض نہیں تھی، وہ تو نفلوں کی جگہ ہے۔ اب جب رات کو وہ بالغ ہوا، اب صبح اٹھا، جب وہ رات کو بالغ ہوا عشاء کا وقت تھا، فرض تو ہو گئی نا، وہ پہلے پڑھ چکا ہے، وہ تو نفل ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس پہ بعد میں چونکہ فرض ہوئی ہے لہذا اس کو پھر وہ قضا کرنی پڑے گی۔ اگر وہ رات کو بالغ ہو گیا، اگر وقت ہے تو اسی وقت اٹھ کے پڑھے، نہیں تو وہ قضا کرے گا، اس لیے کہ اس پر فرض ہو چکی تھی۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام محمد 13-14 سال عمر ہے، اٹھے اور اٹھ کر عشاء کی نماز قضا کی۔ ان کا اپنا یہ مسئلہ تھا۔ یہ سوال کا انداز اور یہ عمل دیکھ کر امام ابو حنیفہ نے فرمایا رجل رشید عالم، اللہ اس بندے کو ہدایت والا بڑا علم عطا فرمائے۔ امام صاحب سے عرض کیا کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے لیے شرط ہے پہلے جا کر قرآن یاد کر کے آؤ، جب قرآن حفظ ہو گیا تو پھر آ کر میری کلاس میں بیٹھ جانا۔ 7 دن بعد امام محمد تشریف لے آئے، کہنے لگے آپ مجھے شروع کروائیں۔ فرمایا یہ 7 دن پہلے تو آیا تھا اور میں نے کہا تھا قرآن یاد کر کے آؤ۔ فرمایا میں جب بیٹھا ہوں اللہ نے مہربانی کر دی ہے 7 دنوں میں قرآن مجید مجھے حفظ ہو گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا کمال ہے۔ میرے منیر میں آپ دیکھیں یہ ہر بچے کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ سارے بچوں کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ برابر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے جو فقہا ہیں اور متکلمین ہیں انہوں نے ایک بات چھیڑی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر اسلام قبول کرے تو وہ معتبر ہے یا نہیں۔ یعنی چھوٹا بچہ تھا، نابالغ تھا، اس پہ شرعی احکام ابھی نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ ماں باپ اس کے کافر ہیں۔ تو اس میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ اگر صبی ممیز ہو، ایسا بچہ جو سچ اور جھوٹ کو، نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے، اس کا اسلام بھی قابل اعتبار ہوتا ہے، اس کا کفر بھی قابل اعتبار ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو دلیل جو اٹھائی ہے وہ دیکھیے، حدیث پاک میں ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی اس حدیث کا ایک ٹکڑا موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تھے، یہودیوں کا ایک بچہ، اس نے گزرتے گزرتے اس طرح نگاہ اٹھا کے دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، حضور نے اس کو دیکھا، اس کو حضور پاک سے محبت ہو گئی۔ اب وہ کھویا کھویا رہتا تھا، اپنے باپ کی سخت مزاجی کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس نے سرکار کا دل سے کلمہ پڑھ لیا لیکن اظہار نہیں کیا۔ وہ جو محبت کا ایک اثر تھا کہ اس نے کھانا پینا کم کر دیا، محبت جب سچی ہو جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک اڑ جاتی ہے، محبت والوں کا عجیب مزاج ہوتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی نزع کا وقت آ گیا۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا
کہ بیٹا کوئی زندگی کی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ کو اطلاع دو کہ مجھے میرے پاس تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ میں دل سے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے باپ نے پہلے تو کوئی غصے کا اظہار کیا، پھر کہا کہ بچہ یہ حسرت لے کے چلا جائے گا، پیغام بھیج دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو ایک جنتی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، چھوٹا بچہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو سرکار دو عالم نے اسے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے پھر اس بیماری کی حالت میں حسرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بخاری میں الفاظ ہیں، اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم، جو یہ کہتے ہیں مان لو۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کلمے کی اہمیت ڈالی، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس خدا کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ یعنی بچہ بھی تھا، ممیز تھا، وہ شعور رکھنے والا تھا، اس کا معتبر ہے ایمان۔ سبھی یہ ممیز جس کو اللہ نے شعور دیا، سارے بچوں کے شعور، سارے بچوں کی جو عقل ہے وہ درجے میں برابر نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتا فرما دیتا ہے۔ میں حدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، میرے مرشد پاک بیٹھے تھے تو آپ نے کچھ کلمات پڑھے، سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے وہ لکھ لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کاغذ مجھے دے دو۔ غصے میں ہو گئے تو مجھے فرمانے لگے، اس بندے کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ یہ بندہ چھوٹے دل والا ہے، یہ جو کلمات کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پڑھ کے کوئی کسی کے لیے بد دعا کر دے تو اس کی 7 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے فرمایا یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لو۔ تو میں نے کہا حضرت اتنے بوڑھی عمر کے بندے کو آپ نے نہیں دیا اور مجھے، تو آپ نے فرمایا کچھ بچے 1 دن کے بالغ ہوتے ہیں، کچھ لوگ 100 سال کے نابالغ جاتے ہیں دنیا، شعور ان کا اتنا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ کلمات اب بھی میرے پاس ہے، میں دعا کے لیے کر لیتا ہوں، لیکن کبھی دعا کے لیے چونکہ وہ واقعہ جو تھا میرے سامنے ہے کہ اس طرح حضرت نے وہ کیا تھا، تو میرے منیر میں ہے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ناظرہ قرآن مجید پڑھا، ناظرے کے لیے استاد کے پاس بٹھایا گیا، آپ نے الحمد سے والناس تک جب قرآن مجید پورا پڑھ لیا تو ناظرے کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا قرآن زبانی یاد ہو گیا۔ استاد جہاں سے پوچھتے تھے آپ پوری آیت اور سورت سنا دیتے تھے۔ یہ سارے بچے برابر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے مختلف شعور دیے ہیں، مختلف سمجھے دی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ نبیوں کو یاد ہوتی تھی، امتوں کو یاد نہیں ہوتی تھیں، لیکن جب قرآن کی باری آئی فرمایا نبی کو تو یاد ہی ہوگی، نبی کی امت کے لوگوں کو یاد ہوگی، اور امت میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے اگر نسخے قرآن کے ختم بھی ہو جائیں، دنیا کے کسی کونے میں علاقے میں چلے جاؤ، 14-15 سال کا بچہ اٹھ کر الحمد سے والناس تک پورا قرآن زبانی سنا سکتا ہے۔ ایسی اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ تورات جو تبدیل ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، وہ کہتے ہیں یہ بندہ نہیں ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ ذرا سوچیں تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم میں سے ہر بندے کو کم از کم سورہ فاتحہ تو یاد ہے، سورہ اخلاص تو یاد ہوتی ہے۔ 70 سال کا بندہ بھی اگر کوشش شروع کر دے، اللہ سے مدد مانگے تو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جو قرآن کو تلاوت کرنا چاہے اللہ اس کے لیے قرات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، جو اس کے اسرار تک پہنچنا چاہے اللہ اس کے لیے راز کھولنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، جو اس کی تفسیر سمجھنا چاہے اس کے لیے تفسیر آسان ہو جاتی ہے، جو اس کو لکھنا چاہے۔ باقی کسی کتاب کی کوئی نقل کریں، ایک کتاب سکول کی 9ویں کلاس کی اردو کی کسی بچی کو دیں، وہ 1 مہینے میں اگر وہ آپ کو کاپی اتار کے دے، اگر قرآن مجید کہیں تو ایسے ایسے بچے ہیں ممکن ہے 20 دن میں پورا قرآن لکھ کر دے دیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے آسانی پیدا کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو موت دی 100 سال کے لیے، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو نکال لی۔ اور قرآن مجید میں جو منظر بیان ہوا ہے
ان کے ساتھ گدھا تھا اور اس میں سالن اور کھانا پکا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا تو فرمایا دیکھو 100 سال تو گزر چکے لیکن کھانے میں ابھی تک بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ 100 سال گزر گئے، اسی طرح کا تازہ کھانا تھا، اور فرمایا گدھے کو دیکھو اس کی ہڈیاں ہو چکی ہیں، جس چیز نے جلدی خراب ہو جانا تھا اس کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، جو مضبوط تھا جس نے جلدی خراب نہیں ہونا تھا اس کو اللہ نے مٹا دیا۔ فرمایا اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے حفاظت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یعنی گدھا 10 دن تو رہے گا، 4 مہینے تو رہے گا، پھر مرے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہڈیاں جلدی ختم نہیں ہوتی جلدی اس کو، لیکن کھانا تو 2-3 دن میں خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھانا 100 سال کے بعد بھی اسی طرح تازہ تھا، باسی نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ 100 سال ہوا اس دوران کے صرف داؤد علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی، امت کو یاد نہیں تھی۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگ گئی، بستی جل گئی، تورات کے سارے نسخے ختم ہو گئے۔ اب اس دوران تورات کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ رک گیا۔ امت میں سے کسی کو چونکہ یاد ہو نہیں سکتا تھا، نبی کو یاد تھا، نبی کے پردہ کر لیا، اب ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں رہی، وہ اپنے اندازے سے باتیں کرتے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا کریں، قرآن ہمیں تورات تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، اور پوری تورات انہوں نے زبانی لکھوا دی۔ پوری تورات، یہ جو آپ کی میموری ہوتی ہے، جو آپ کا حافظہ ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اس طرح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق پر اپنی کروڑا رحمتوں کو نزول فرمائے۔ انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قبر میں جب سوال جواب ہوں گے تو یہ جو اس وقت میری کھوپڑی، میرا جو دماغ کام کر رہا ہے وہاں کرے گا یا نہیں ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کرے؟ فرمایا کہ ہاں وہاں بھی اسی طرح دماغ کام کر رہا ہوگا۔ فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں، عمر فرشتوں کو جواب دے رہے گا۔ اگر اسی طرح جس طرح بھی مجھے باتیں پتہ ہے، سمجھ ہے، اگر اسی طرح میرا یہ شعور، میری میموری اگر محفوظ رہی تو میں جواب دے لوں گا۔ 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنا دی، لیکن شکی مزاج ہوتے ہیں، پھر بھی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ممکن ہے کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ظاہر کیا۔ ایک پرانا مکان دریافت ہوا کھنڈرات میں سے، اور اس میں سے ایک دیگ نکلی جس کے اندر پورا تورات کا نسخہ موجود تھا۔ جب ٹیلی کیا گیا ایک حرف کا فرق نہ تھا، جو پہلے کا لکھا ہوا تھا وہ بھی وہی تھا، جو نبی نے اپنی یادداشت پہ لکھایا وہ بھی وہی تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بندہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ وجہ بنی اللہ کا بیٹا ماننے کی۔ یعنی کیا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے صرف آسمانی کتابیں نبیوں کو یاد ہوتی تھی، یہ امت اتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے افراد کو بھی قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کی محبت ہمیں عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ قیامت کے دن قرآن شکایت بھی کرے گا اور رحمت بھی کرے گا اور شفاعت بھی کرے گا۔ فقہاء علماء نے بیان کیا ہے کہ شکایت اس کی کرے گا جو کم از کم سال میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید ختم نہیں کرتا۔ اگر ایک مرتبہ بھی ختم کر لے تو شکایت سے بچ سکتا ہے، اور اس کے معنی پر غور کرے، اس کے حلال پہ عمل کرے، اس کے حرام سے رکے، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو قرآن کو محبت سے، قرآن کو ذوق اور شوق سے پڑھنے والا قاری ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا ضروری نہیں تجوید والا قاری ہو، پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والے سے اللہ قیامت کے دن جنت میں کہے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری درجہ ہوگا۔ اللہ قرآن سے ہمیں وابستہ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنت